کچھ دوستوں کی فرمائش میں نے تھوڑا سا روم کی بنایا کہ روم کیسا تھا۔ الحمدللہ یہ میرا سنگل روم ہے، چونکہ انہوں نے مجھے 2 ہی بیڈ دیے ہوئے ہیں، اس میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف میں اکیلا ہوں، لیکن وہی چارجز ہیں۔ اگر کاش کے کوئی ہوتا ساتھ میں، کوئی دوست احباب، تو چلو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر لیتے۔ الحمدللہ ساری سہولیات ہیں اس روم میں، سارا الحمدللہ۔ اب یہ میرا سامان بالکل بکھرا پڑا ہوا ہے، میری میڈیسن، پرفیوم، میرا سارا کچھ الحمدللہ، کتابیں ہیں، یہ ہیں ہمارا پاکستانی پاسپورٹ، تو یہ چیزیں ہیں، ساری سہولیات ہیں یہاں پہ۔ سب سے بڑی چیز جو اکثر ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے یہ آئین، تو یہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے۔ یہ لاکر کی بڑی فیسیلیٹی ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی لاک میں جب آپ چیزیں رکھتے ہیں تو آپ کم از کم ساری چیزیں اس میں ضروری اشیاء بھی ہوتی ہیں، آپ کی پیمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے کاغذات، ATM کارڈز وغیرہ، یا آپ کے ساتھ اگر فیملی یا ان کی جیولری وغیرہ یا سارا کچھ، تو یہ ایک اچھی سہولیات ہوتی ہیں کسی بھی اچھے ہوٹل میں، تاکہ آپ کا ہر چیز سیف رہے۔ تو یہ صرف دکھانا میرا مقصد یہ نہیں تھا، اصل میں یہ تھا کہ ایک اچھی سہولت اگر لے سکتے ہیں، آپ خود ہی صرف ٹکٹ بک کروائیں اور ویزا لیں اور ٹکٹ بک کروائیں، خود ہی اس طرح کے ہوٹلز میں بکنگ کر لیں، آپ کو مل جاتے ہیں، آپ ویب سائٹس، اس میں booking.com سب سے بیسٹ ہے، آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ الحمدللہ آج چھوٹا ہے، عمرے کے لیے تیاری ہے، ابھی نکل رہا ہوں خیر سے مسجد جرانہ کو، تو بس ہوٹل سے ابھی روم سے نکلوں تو انشاءاللہ ابھی آج چھوٹا عمرہ انشاءاللہ کریں گے مسجد جرانہ سے، آپ کو دکھاتے ہیں مزید انشاءاللہ۔ بس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہے، 5 اور 10 منٹ کے بعد ان کی یہ سہولت رہتی ہے۔ یہاں سے الحمدللہ یہاں سے جائیں گے ایک اور جگہ، وہاں سے پھر جرانہ کی ہم بس لیں گے یا ٹیکسی لیں گے، جو بھی ہوگا وہاں سے۔ تمام دوست احباب کو کہوں گا کہ اگر تو آپ لوگوں نے اگر گروپ کے ساتھ آتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹکٹ اور ویزا لیا کریں، اور اس طرح کے ہوٹل میں آپ کو آن لائن بکنگز مل جاتی ہیں، اور بڑے اچھے ریزنیبل بھی چارجز میں آپ کو رومز اویلیبل ہوتے ہیں، تو ڈبل روم بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کو فیسیلیٹی مل سکتی ہے آپ خود اویل کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے وہ جو گروپس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کی بھی کوئی سہولتیں ہوں گی، لیکن اس میں یہ گروپس میں یہ بس ایک چیز ہے کہ آپ کو سمجھانا ان کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کل یوٹیوب زندہ آباد، تو اس پہ آپ کو ہم جیسے یوٹیوبرز جو ہیں وہ آپ کو کافی کچھ سہولتیں دے رہے ہیں، کافی کچھ سمجھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کو دکھاتے ہیں ویلاگ۔ اپنے ہوٹل کے بس سے اتر کر، اور یہ دوسرا سٹاپ ہے، یہاں سے مسجد جرانہ کے لیے 10 نمبر بس جاتی ہے۔ سے حرم سے جب نکلیں گے نا تو بدر کا کسی سے پوچھ بھی لیں گے، تو بدر کے پاس یہ سٹاپ ہوتے ہیں مختلف بسز کا، جو ہوٹلز کی بسز ہوتی ہیں، اور اسی کے پاس یہ بسز کا سٹاپ ہے جو مسجد جرانہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ٹکٹ ہم نے یہاں سے خریدا، اور پھر یہ ہم نے انشاءاللہ ابھی 10 نمبر بس میں ہم بیٹھیں گے، 10 نمبر بس پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے ادھر سے مسجد جرانہ کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، یہ ہمارا الحمدللہ چوتھا عمرہ ہو جائے گا۔ اچھا، بس میں ہم بیٹھ گئے ہیں، اور یہ یہاں کی بسز بڑی بہترین ہیں۔ پہلے تو یہ کچھ ٹائم پہلے، کیونکہ کافی لوگوں سے اندازہ ہوا کہ وہ فری تھی، لیکن ابھی انہوں نے 4 ریال شروع کر لیے ہوئے ہیں، اور 4 ریال ہوتے ہیں۔ یہ سارا سٹاف ہے،
اور اس بس میں ہم بیٹھے اور روانہ ہوئے تو یہ آپ کو حرم سے باہر کا ایریا ہے، اور وہ پھر ان سائڈ دا سٹی یہ بس گزر کے جاتی ہے جورانہ تقریباً کوئی 40 منٹ کا راؤنڈ اباؤٹ آپ کو یہ سفر کرنا پڑے گا، اور وہاں سے پھر آپ نے میقات پہ اپنا احرام وغیرہ باندھ کر نیت کر کے وہیں پر مسجد میں، اور وہیں سے آپ نے پھر روانہ ہو جانا ہے۔ تو یہ سفر بھی آپ کو دکھائیں کہ جنہوں نے کرنا ہوگا۔ اچھا، اس بس میں ایک اچھی بات میں آپ کو ان کے سٹاپ کا ایک طریقہ بتاؤں۔ ان کے سٹاپ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اس بس میں آپ کو یہ ان کے اسکرین پہ یہ گرین لائن آپ کو دکھ رہی ہوگی، یہ انہوں نے ڈرائیور نے جو اسکرین لگائی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، جب یہ بس روانہ ہو جاتی ہے تو یہ گرین لائٹ ختم ہو جاتی ہے، بالکل یہ بلینک ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ جب یہ بلینک ہو جاتی ہے تو ان کا سٹاپ شروع ہو جاتا ہے۔ جب سٹاپ پہ روانہ ہوں گے تو یہ ایگزیکٹ اپنے ٹائم پہ چند سیکنڈ کا شاید فرق ہوگا، تو بس وہ ایگزیکٹ ایک ٹائم پہ جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ سے گرین ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایگزیکٹ جب یہ ہم کمپلیٹ ہو جاتی ہے گرین، تو یہ بالکل دوسرے سٹاپ پہ یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ کبوتر آپ کو مکہ مدینہ میں تقریباً ایک کلر میں سارے آپ کو دیکھیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف حرم کے ارد گرد، پورے مکہ مدینہ میں ہر جگہ میں روڈوں پہ، اور آپ کو یہ دیکھیں گے، اور آپ کو لوگ اس کو دانہ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے، نہ کہ اس کو تنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں روڈوں پہ، ورنہ یہ چیز ہم بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب یہ دیکھیں، یہ یہاں سے جب حرم سے یہ بس شروع ہوئی تھی تو یہاں سے اب میقات حدود یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ مکہ کی حدود یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جورانہ کی حدود یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے جورانہ کی جو سٹاپ آتے ہیں نا، اس میں جو سٹاپ ہوگا وہ مسجد جورانہ کا ہوگا، نہ کہ جورانہ سارا لکھا ہوگا، کیونکہ یہ جورانہ مکمل یہ ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے جورانہ، لیکن آپ نے اس میں مسجد جورانہ پہ سٹاپ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ بس پہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، تو مسجد جورانہ، اور ویسے بھی اس بس نے آخری سٹاپ ان کا جورانہ ہی ہوتا ہے، تو یہ ہم مسجد جورانہ کے آخری سٹاپ پہ یہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے مسجد میں جو ہے وہ وضو وغیرہ وہاں کرنا ہے، یا غسل کوئی کرنا چاہے وہ کرنا ہے۔ ارد گرد اس کی مارکیٹس بھی ہیں، آپ کو اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے یا کوئی بھی اپنے لیے، تو وہ چیز ہو سکتی ہے۔ پھر یہ مسجد ہے، مسجد جورانہ کا یہ مسجد، یہاں مسجد جورانہ کا یہ قصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین جب ہوئی، تو غزوہ حنین کے بعد جو ہے وہ مال غنیمت یہاں پہ تقسیم کی۔ یہاں پہ جب مال غنیمت تقسیم کی گئی، اس کے بعد یہاں سے نیت باندھی گئی، اور عمرے کی نیت باندھی، اور پھر عمرہ ادا کیا گیا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ جگہ جو ہے وہ عمرے کی نیت یہاں سے باندھی جاتی ہے۔ تو یہ مسجد میں آپ جب یہاں سے اپنی وہی احکامات جو عمرے کی ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارا 4واں عمرہ تھا، یہ آپ کو یہ ڈیٹیل بھی وہاں پہ مسجد جورانہ میں یہ مل جائے گی آپ کو۔ ہم نے وضو وغیرہ کیا، احرام باندھا، اور ایز اٹ از یہاں پہ اپنی نیت باندھی، نوافل پڑھے، اور یہیں سے اسی بس میں آپ واپس بیٹھیں گے جس بس سے آپ شروع ہوتے، وہ پھر حرم میں واپس آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اچھا، جب ہم حرم میں واپسی ہماری ہوئی تو عصر کا ٹائم تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی مکہ میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتے سال کے 12 مہینے میں، تو کمپنی کے جتنے ملازمین ہیں تو وہ سارے ان کی چھٹی ہو گئی تھی، اور وہ نکل رہے تھے، تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اب جب کام ہو رہا تھا آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب چھٹی کا ٹائم ہو جائے تو آپ کو انتہا کی حد درجے تک آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی ایک امپلائیز ہوتے ہیں، اس میں انجینئرز بھی ہیں، ان پہ مزدور بھی ہیں، ان میں پلمبرز بھی ہیں، ان میں ہر قسم کے لوگ جو مختلف ممالک کے ہیں، ایشیا کے مختلف ممالک کے آپ کو ملیں گے۔
بہرحال ہم عصر کے ٹائم کے بعد جب ہم نے اپنا طواف شروع کیا تو ہمیں اس کے بعد شام ہو گئی تھی، اور شام کے لیے ہم وہاں پہ ٹھہرے۔ اچھا، آپ کو جب بھی طواف آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے چکر میں، جس چکر میں بھی آپ کا آذان ہو جاتی ہے اور پھر صفیں بنتی ہیں، تو آپ ادھر ہی جہاں سے آپ کھڑے ہو جائیں وہیں پر آپ بیٹھ جائیں، اور وہیں سے آپ نے جب دوبارہ نماز ختم ہو جائے تو وہیں سے آپ شروع ہو جائیں اور اپنا طواف جو ہے وہ وہیں سے مکمل کر لیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں آپ کو خانہ کعبہ کی اذان سنواتے ہیں۔ الله أكبر الله